حضرت ابو شیخ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جس کسی نے بھی کسی بھی طرح کی کوئی اہانت کی وہ مرنے سے پہلے کسی نہ کسی عذاب میں ضرور مبتلا ہو گیا۔ اسی مجلس میں ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا میں نے بھی مدد کی تھی مگر میں کسی عذاب میں مبتلا نہیں ہوا۔ اتنے میں وہ چراغ درست کرنے کے لیے اٹھا تو اس کی آگ نے بڈھے کو پکڑ لیا جس سے اس کا پورا بدن جلنے لگا۔ وہ آگ چلاتا ہوا دریائے فرات میں کود پڑا مگر وہ آگ نہیں بجھی اور اس میں وہ مر گیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ امام صدی نے بھی منقول ہے۔ انہوں نے فرمایا خدا کی قسم میں نے اسے دیکھا کہ جلتے ہوئے وہ کوئلے کی طرح ہو گیا۔ سبت ابن جوزی نے واقدی سے بیان کیا ہے کہ ایک بوڑھا آپ کے قتل میں شریک ہوا تو وہ اندھا ہو گیا۔ اس سے اندھا پن کا سبب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے رسول کریم کو خواب میں دیکھا کہ آپ آستین مبارک چڑھائے ہوئے اور ہاتھ شریف میں ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے ایک چمڑا بچھا ہوا ہے اور 10 قاتلان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذبح کیے ہوئے پڑے ہیں۔ جب آپ کی نگاہ مجھ پر پڑی تو خون میں ڈبو کر ایک سلائی میری آنکھوں میں پھیر دی۔ اسی وقت سے میں اندھا ہو گیا۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ یزید کے لشکر کا ایک سپاہی جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے اس کا سبب پوچھا کہ تو اتنا خوبصورت تھا پھر اتنا زیادہ کالا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا جس روز میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا اسی روز سے ہر رات 2 آدمی میرے پاس آتے ہیں اور مجھے پکڑ کر ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں آگ ہوتی ہے، پھر مجھے منہ کے بل اس آگ میں ڈال کر نکالتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرا منہ کالا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ بہت بری موت سے مرا۔ اسی طرح مروی ہے کہ ایک بوڑھے نے بیان کیا کہ میں نے حضور کریم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے جو خون سے بھرا ہوا ہے اور لوگ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور آپ اس خون کو ان کی آنکھوں میں لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ میں بھی آپ کے سامنے حاضر کیا گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو قتل حسین کے وقت موجود نہیں تھا۔ تو حضور اکرم نے فرمایا اس کی تمنا رکھتا تھا کہ حسین قتل ہو۔ پھر آپ نے میری طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو میں اندھا ہو گیا۔ خولی بن یزید کا انجام یہ وہی ظالم و بے رحم انسان ہے جس نے سبت رسول کے کلیجے میں برچھا مارا تھا اور سر نیزے پر چڑھا کر خوشی میں ناچتا تھا۔ مختار کے سامنے جب لایا گیا تو بیت کی طرح کانپ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مختار کے غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ جلاد کو حکم دیا گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالو۔ جب اس کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے گئے تو پھر دونوں ہاتھ پاؤں کاٹنے کا حکم دیا۔ تکلیف کی شدت سے وہ زمین پر اچھلنے لگا۔ مختار نے کہا ضبط سے کام لو، تیرے قتل کے بعد بھی تیری لگائی ہوئی آگ مسلمانوں کے سینوں میں بھڑک رہی ہے، یہ تیرے اعمال کی کافی سزا نہیں ہے۔ تو جس دردناک عذاب کا مستحق ہے اس سلسلہ تیری آخری ہجکیوں کے بعد شروع ہوگا۔ تاریخ طبری اور الحسین عربی تصنیف میں ہے کہ مختار نے خولی کے گھر والوں کے سامنے اسے قتل کیا اور پھر اس کو جلا دیا اور اس وقت تک اس کی لاش کے پاس کھڑا رہا جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہو گئی۔ حکیم بن طفیل الطافی وہ انسان ہے جس نے کربلا میں حضرت عباس علمبردار کو شہید کر کے ان کے لباس اور اسلحہ پر قبضہ کر لیا تھا اور آپ کی مشکیزہ پر تیروں کی بارش کر کے اس میں چھید کر دیا تھا جس سے تمام پانی گر گیا تھا۔ جب مختار کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کے چہرے پر تیروں کی بارش کر دو۔ چنانچہ جب تیر لگنے لگے تو حکیم بن طفیل اس کی تکلیف سے چیخنے لگا۔ مختار نے کہا بس یہی تکلیف اور یہی صدمہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بارش کی تو اس وقت یہ خیال نہیں آیا تھا۔ آخرکار تیروں ہی کی بوچھار میں وہ مر گیا۔ حرملہ بن کاہل یہ وہ نابکار ہے جس نے شیر خوار حضرت سیدنا علی اصغر کے پھول جیسے نرم و نازک حلقون پر تیر چلایا تھا اور باغ رسالت کا گیا تھا۔ جب وہ بخت مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار کربلا کا وہ منظر یاد کر کے بلبلا اٹھا اور جلاد کو حکم دیا کہ حرملہ کے گلے پر تیروں کی بارش کی جائے اور نزع کے وقت آخری تیر گلے کے آر پار ہو۔ اس طرح تڑپ تڑپ کے بہت دیر میں وہ اصل جہنم ہوا۔
حضرت امام عالی مقام کی شہادت کے بعد جبار بن یزید نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ شریف یہ نیت استحضاء اپنے ناپاک سر پر رکھ لیا تھا۔ اس جرم کی پاداش میں وہ کچھ دنوں کے بعد پاگل ہو گیا اور فولاد کی زنجیروں سے ٹکرا کر ذلت کی موت مرا۔ عبد الرحمن بن خسین نامی گستاخ کو بے ادب نے خیمہ مبارک سے امام عالی مقام کا پیراہن شریف لوٹ کر پہنا تھا۔ اس گستاخی کی اسے یہ سزا ملی کہ وہ برس کی ناپاک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ کوئی اس کے قریب نہ جاتا تھا، کتوں کی طرح اسے دانہ پانی دیتے، مرتے وقت اس کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ یزیدی فوج کا ایک سپاہی اسود بن حنظلہ نے امام عالی مقام کی تلوار اپنے قبضے میں کر لی۔ اس بے ادبی کی اسے یہ سزا ملی کہ وہ جزام میں مبتلا ہو گیا، سارا بدن ٹوٹ پھوٹ کر بہنے لگا۔